کو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ تقوی دنیا کی تمام فلاح اور بہبودی، کامیابی، کامرانی، نصرت اور فتح اللہ نے تقوی میں رکھا ہے، اور آخرت کی رضامندی، اللہ کی جنت کا حصول، جہنم سے آزادی اور آخرت کی کامیابی، کامرانی اللہ نے تقوی میں رکھی ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے اور تقوی اختیار کرنا لازم، فرض اور واجب ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج آپ کے سامنے جو بات رکھوں گا عنوان ہے کامیاب اور ناکام لوگ۔ کامیاب کون ہے اور ناکام کون ہے؟ سورہ نور میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم مُّعْرِضُونَ وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ سورہ نور کی آیت نمبر 47 سے 50 تک ان آیتوں میں اللہ عز و جل نے ان ناکام لوگوں کے صفات کو بیان کیا جو دنیا کے اندر ناکام، آخرت میں بھی ناکام، اور اللہ رب العالمین نے ان کو کیا فرمایا آپ سنیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے اللہ پر، اللہ کے رسول پر، اور اطاعت بھی ہم کرتے ہیں، لیکن ایمان کا دعویٰ اللہ اور اللہ کے رسول پر کرنے کے بعد پھر منہ موڑ دیتے ہیں، پھر وہ ٹرن ہو جاتے ہیں۔ ثم يتولى فريق منهم، ان میں سے کچھ لوگ اللہ کے دین کے خلاف اپنی زندگیوں کو بنا لیتے ہیں۔ وهم معرضون، وہ اعراض کرنے والے اور اللہ کے دین کو چھوڑ کر دوسرے راستے پہ چلنے والے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بھائی اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آؤ تاکہ تمہاری زندگی کے تمام فیصلے یہاں سے ہو، تو وہ لوگ جب ان کو دیکھتے ہیں کہ ان کا اپنا فائدہ ہے تو لمبی لمبی باتیں کرتے ہوئے قریب آ کے بیٹھیں گے اور بڑی چکنی چپڑی باتیں کریں گے اور اپنا حق مانگنے کے لیے آگے آگے رہیں گے جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ ان کے حق میں فیصلہ ہوگا۔ اور جب ان کو دیکھتے ہیں کہ ان کے حق میں فیصلہ نہیں ہونے والا ہے اور وہ خلاف فیصلہ ہیں تو پھر وہ بھاگ جاتے ہیں، منہ موڑتے ہیں، کسی بھی حال میں اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ تو ایسے ناکام لوگوں کے لیے 3 صفات کو اللہ نے بیان کیا۔ ہم میں سے ہر ایک آدمی اپنے اندر یہ صفات ہیں، اگر ہیں تو ہم اس کو دور کریں، اگر نہیں ہیں تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یہ صفات اللہ تعالیٰ ہمارے اندر نہ پیدا فرمائے۔ وہ 3 صفات کیا ہیں آپ دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افی قلوبہم مرض، کیا ان کے دلوں میں بیماری ہے؟ بیماری کس چیز کی؟ ایمان کی کمزوری کی، اور ایمان کے خلاف توحید کمزور ہے، ایجوکیشن نہیں ہے، اخلاص نہیں ہے، نفاق سے دل بھرے ہوئے ہیں، اور ایسے لوگ جن کے دلوں میں بیماریاں ہیں۔ اللہ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ بیماری کس چیز کی؟ دل کے اندر بیماری۔ آج کل بیماری کا مطلب ہے کہ ہارٹ کا آپریشن ہو اور اسٹنٹ ڈالیں اور فلاں فلاں فزیکلی علاج ہوتا ہے، مگر قرآن کہتا ہے کہ دلوں کے اندر بیماری ہے۔ جب سے قرآن نازل ہوا اس سوسائٹی میں کچھ لوگ تھے جن کے دلوں میں بیماریاں ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی الجسد لمضغہ اذا صلح صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ۔ جسم انسان میں ایک ٹکڑا ہے خون کا، جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے جس کو دل کہتے ہیں، وہ اگر صحیح ہوتا ہے، ایمان سے بھرا ہوا ہے، خالص ہے، مخلص ہے، تو پورا جسم صحیح رہتا ہے، پوری زندگی اس کی صحیح رہتی ہے۔ اور جب اس دل کے اندر فساد آ جائے، بیماری آ جائے، تو پورا جسم اس کا سڑ جاتا ہے، پورا ایمان اس کا سڑ جاتا ہے، اور وہ پورا جسم جب فاسد ہو جاتا ہے تو ظاہر بات ہے فزیکلی اگر دل کے اندر کوئی پرابلم ہو تو آدمی
ہارٹ اٹیک ہو گیا، ہارٹ فیل ہو گیا، فلاں ہو گیا، ڈیتھ ہو جاتی ہے اس کی۔ تو ایمان کی بھی ڈیتھ ہو جاتی ہے، ایمان بھی مر جاتا ہے جس دل میں بیماری پائی جاتی ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے جو دعویٰ تو کرتے ہیں ایمان کا، اطاعت کا، فرما برداری کا، مگر دلوں کے اندر بیماری ہے، یہ بیماری ان کو ہلاک کر دے گی۔ افی قلوبہم مرض ام ارتابوا، نمبر 2 صفت، ایک تو بیماری والی صفت، دوسری صفت یہ بتائی کہ ان کو شک ہے دین میں، دین کے معاملات میں شک ہے، اور شک انسان کو کسی بھی چیز میں یقین نہ ہونے کا مطلب شک ہوتا ہے، اور جب یقین نہیں ہے، شک ہے، تو وہ انسان ہمیشہ مصیبت پہ رہتا ہے۔ بیوی پر شک کرنے والا، کام میں شک کرنے والا، دوستوں پر شک کرنے والا، چیزوں کے خرید و فروخت میں شک کرنے والا۔ کبھی آپ کسی انسان کے ساتھ مارکیٹنگ کر کے دیکھیں اور بیوی پر شک کرنے والے کو دیکھیں، کبھی بھی اس کی زندگی میں سکون نہیں آتا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کا دین برباد ہوتا ہے 2 چیزوں کی وجہ سے، ایک خواہشوں، رغبتوں، تمناؤں سے دین برباد ہو جاتا ہے، اور دوسرا دین کو برباد کرنے والی چیز ہے انسان کی شکوک و شبہات والی زندگی۔ انسان کی خواہشیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے ایک اسکوائر بنایا، اور درمیان میں اسکوائر کو پھاڑتے ہوئے ایک سیدھی لکیر بنائی، اور کہا کہ یہ اسکوائر جو ہے چوکور مربع، کہا یہ انسان کی زندگی ہے جس میں بھاگ دوڑ کرتا رہتا ہے، اور یہ لکیر جو پھاڑ کے آگے نکل گئی ہے، صحابہ کرام کو بتایا یہ انسان کی خواہشیں، اس کی رغبتیں ہیں، اس کی تمنائیں ہیں۔ انسان کو موت آ جاتی ہے مگر خواہشیں ختم نہیں ہوتی، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، میرے ارماں بہت نکلے پھر بھی کم نکلے، آدمی مرنے تک۔ ابھی ایک قریب میں ایک صاحب انتقال ہوا، بستر مرگ پر ہے، وینٹیلیٹر پر ہے، رشتہ ہوا تھا کہیں، جب لڑکی والے جب بات کرنے کے لیے آئے، زیارت کرنے کے لیے، آخری وقت ہے، تو داڑھی بھی ہے، خاندانی اہل حدیث بھی ہے، پھر بھی دیندار ہونے کے باوجود مرتے وقت میں وہ زیارت کے لیے آئے تو کہہ رہے ہیں کہ آپ بیٹی کو کیا کیا دیتے ہیں ذرا لکھ کر دیجئے، آپ کیا کیا کریں گے، آپ کیا دیں گے۔ یہ ہے دین دھوکے باز، اور یہ داڑیاں، یہ ٹوپیاں، یہ لباس وہ نہیں، اصل چیز ہے آپ کا دل۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین 2 چیزوں سے برباد ہوتا ہے، ایک شکوک و شبہات۔ شکوک و شبہات کیسے پیدا ہوتے ہیں؟ یقین کی ضد ہے شکوک و شبہات۔ جب علم نہ ہو، ہاف نالج ہو، تو آدمی کے اندر شک رہتا ہے، کوئی بھی کام کرو اس کے اندر یقین نہیں رہتا ہے، تو ایسا انسان ہمیشہ پریشان رہتا، مصیبت میں رہتا ہے۔ تو کچھ لوگوں کے اندر دین کے اندر شک رہتا ہے، اور یہی شک ان کی بربادی کا ہے، ناکامی کا ہے، اور یہ انسان دنیا کے اندر بھی ناکام ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا، میں نے بعض دوستوں کو دیکھا ہے شاپنگ کرتے ہوئے، ہر چیز میں ان کو شک رہتا ہے، کچھ بولو شک ہو جائے گا، بیوی کے بارے میں ہمیشہ شک رہتا ہے، بچوں کے بارے میں شک رہتا ہے۔ ایسا انسان ہمیشہ مصیبت میں رہتا ہے، اور دین کے اندر شک اس کی بربادی کی نشانی۔ تو نمبر 1 بیماری دل، بیماری کس کی؟ نفاق کی بیماری، اور دین کے اندر ایجوکیشن کا نہ ہونا وہ بیماری پیدا کرتا ہے۔ اور دوسرا شکوک و شبہات، علم اگر زیادہ ہوگا، پرفیکٹ نالج ہوگا، اور اپنے کام میں، اپنی زندگی میں انسان پرفیکٹ ہے تو کبھی شک سے بات نہیں کرے گا، بالکل پرفیکٹلی بات کرے گا، کام بھی اس کا پرفیکٹ ہوگا۔ لیکن ہاف نالج، کم نالج والا جب بھی اس کو کچھ بولو تو شک ہو جاتا ہے، تو نہ کام اس کا پرفیکٹ ہوتا ہے، نہ زندگی پرفیکٹ ہوتی ہے، نہ آخرت اس کی پرفیکٹ ہوتی ہے، نہ وہ کبھی دنیا میں کامیاب ہوتا ہے، نہ آخرت میں کامیاب ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ اپنے ایمان کو نالج کے ذریعے، قرآن و سنت کے علم کے ذریعے
ایجوکیشن کے ذریعے، آپ توحید کے ذریعے ایمان کو نفاق سے پاک کیجئے، بیماریوں سے دل کو دور کیجئے اور شکوک و شبہات کو دور کیجئے۔ اور تیسری صفت ناکامی کی اللہ نے بتایا، ام یخافون ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ، یا وہ اس بات سے ڈرتے ہیں، یخافون ڈرتے ہیں کہ اللہ اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اوپر ظلم کریں گے۔ یعنی اگر قانون شریعت کو مانیں گے تو یار کام نہیں چلے گا، قانون کے مطابق اگر زندگی گزارنی ہے تو آج کے دور میں ہم جی نہیں سکتے۔ تو بعض لوگوں کا دل میں یہ بات ہوتی ہے، اور یہ چیز اب سے نہیں، اسلام کے شروع کے اندر بھی ایسے ہی لوگ تھے کہ جو یہ کہتے تھے کہ بھائی اللہ اور اللہ کے رسول کی بات مانیں گے تو کام نہیں چلے گا، مشکل ہو جائے گی۔ جیسے آج لوگ کہتے ہیں بھائی جھوٹ بولے بغیر یار کام نہیں چلتا، رشوت دیے بغیر کام نہیں چلتا۔ ٹھیک ہے، جہاں آپ کا حق ہے آپ کو ملنا ہے، مگر وہ آپ حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ نے رشوت نہیں دیا۔ وہ چیز تو جائز ہے کیونکہ آپ مظلوم ہیں، آپ کا حق آپ کو نہیں دے رہی ہے، گورنمنٹ ہو یا آفیسر ہو یا کوئی بھی چیز ہو، مگر کسی اور کا حق چھین کر اپنے حق میں کر لینا اور اس کے لیے دوسروں کو پیسے دے کر اپنا دوسروں کا حق مارنا، یہ کیا ہے؟ ظلم ہے۔ تو اللہ نے فرمایا یہ لوگ ڈرتے ہیں کہ صحیح قانون میں آئیں گے تو اللہ اور اللہ کے رسول کا ہم پر ظلم ہو جائے گا۔ تو تین نشانیاں جو اللہ تعالیٰ نے بتائی، ایک بیماریوں کا دلوں کے اندر پایا جانا، نفاق کی بیماری، دوسرا شکوک و شبہات کی بیماری، اور تیسرا اللہ اور اللہ کے رسول کو پکا اور یقین فائدہ مند نہ سمجھنا، بلکہ یہ سمجھنا کہ یہ قانون تو ظلم ہے۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی کہتا ہے یار چوری کرنے پر ہاتھ کاٹنا ظلم ہے، زنا کرنے پر سنسار کرنا ظلم ہے۔ تو اس طرح کے شکوک و شبہات لوگوں کے اندر پائے جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ تو بھائی زیادتی ہو رہی ہے، اسلام زیادتی کر رہا ہے۔ ایسا سوچنے والے ناکام لوگ ہیں، اور یہ ناکامی وما اولئک بالمؤمنین، اللہ نے کہا یہ مومن لوگ نہیں۔ تو مومن کے اندر یہ تمام بیماریاں نہیں پائی جاتی۔ تین چیزیں ناکامی کی۔ ناکامی کیا ہے؟ ایمان والے نہیں، اللہ نے ان کو نکال دیا ایمان سے۔ وما اولئک بالمؤمنین، یہ مومن لوگ نہیں ہیں۔ تو اس طرح سے اللہ نے اس آیت میں فرمایا کہ بل اولئک هم الظالمون، بلکہ یہی لوگ ظالم ہیں جو اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، بیمار دل ہیں، اور دین کے اندر شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں، اور دین کے اندر یقین نہیں ان کے اندر۔ اور اسی طرح سے اللہ نے کہا کہ یہ لوگ اسلام کو زیادتی والا مذہب سمجھتے ہیں۔ جیسے آج غیر مسلموں میں بہت سارے ایجوکیٹڈ لوگ جو دین کی سچائی کو نہیں سمجھتے، مگر میڈیا میں یہ کہتے ہیں کہ اسلام ظلم و ستم والا دین ہے، اسلام کے اندر زیادتی ہے، پردہ ان کو ظلم نظر آتا ہے، عورتیں بے پردہ ہو جائیں، فحاشی، بے حیائی، ننگا پن ان کو اچھا لگتا ہے کہ ہماری عورتیں ننگی ہیں تو یہ کیوں ننگی نہیں ہے۔ تو اسلام کو بتایا ظالم دین ہے۔ اور اسی طرح سے جو غلط کام ہے، اگر وہ غلط کام کریں تو بولے یہ اچھا مسلمان ہے، اور جو صحیح دین پر چلے بولے یہ ظالم آدمی ہے، کیونکہ ان کا دین ہی ایسا ہے جو انسانوں کے معاشرے میں ظلم کرتا ہے۔ تو ایسا ایمان والے اللہ نے کہا یہ ناکام لوگ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی اصلاح فرمائے، ہمارے دلوں کی اصلاح فرمائے، ہمارے دین کی اصلاح فرمائے، اور ہمارے دلوں میں کامل ایمان توحید اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے۔ اور ایجوکیشن جب تک قرآن کا، ایجوکیشن سنت رسول اللہ کا نہیں ہو سکتا، آپ مسلمان نہیں ہو سکتے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بغیر ایجوکیشن کے، قرآن و سنت کی تعلیم کے بغیر اسلام نہیں، اسلام نہیں۔ جیسے ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر نہیں پیدا ہوتا، اس کو ایجوکیشن لینا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے۔ جس طرح اس کے باپ نے ڈاکٹر کی ڈگری لی ہے، تب وہ محنت کر کے ڈگری حاصل کرے گا تو اس کو بھی ڈاکٹر کا لقب ملے گا۔ تو مفت میں ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر نہیں بن سکتا۔ اسی طرح سے مسلمان بننے کے لیے خالی نام لگا لینا، فیملی میں پیدا ہونا، یہ مسلمان ہونے کے لیے کافی نہیں، یہ اسلام چلنے والا نہیں ہے۔
تو اسلام وہی ہے، اسلام ایجوکیشن کا دین ہے، اسلام ہمیشہ ہمیں تعلیم کی دعوت دیتا ہے، اور سب سے پہلی وحی قرآن کی اقرأ بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کا علم حاصل کرنے کے لیے ہمیں حکم دیتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے اپنے آپ کو تھوڑا سا ٹائم نکال کر اللہ کا دین سیکھنے کے لیے علماء سے جڑیں، اہل علم سے جڑیں، اور صحیح قرآن و سنت کی تعلیم دینے والے علماء جو سوشل میڈیا پہ آپ کو تعلیم دیتے ہیں ان سے علم حاصل کریں، تاکہ ہمارا ایمان صحیح ہو جائے، ہمارے دلوں سے بیماریاں دور ہو جائیں، ہماری روح پاک صاف توحید والی بن جائے، اور اسی طرح سے شکوک و شبہات دور ہو جائیں۔ اور یہ اس طرح کے جو غیر مسلموں کے سوالات ہیں، غیر مسلموں کے جو تہمتیں ہیں، غیر مسلموں کے جو کامنٹری آتی ہے کہ اسلام کے اندر ظلم ہے، زنا کے بارے میں، چوری کے بارے میں، پردے کے بارے میں، سوسائٹی کے بہت ساری چیزیں ہیں، اور یہ تمام مسلمانوں نے بھی یہی سمجھا، اس لیے آج مسلمانوں کی بیٹیاں بھاگی جا رہی ہیں، بے پردگی عام ہوتی جا رہی ہے۔ بولے پردے میں کیا رکھا ہے؟ دل کا پردہ ہونا چاہیے، نگاہوں کے پردے میں کچھ نہیں ہے۔ تو زنا کاری، اڈولٹری بہت زیادہ ہو گئی، اور مسلمان گھروں سے لڑکیاں غیر مسلموں کے ساتھ جا رہی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے سمجھا کہ اسلام کے اندر یہ زبردستی ہے۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، آج ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو بدلیں۔ یہ ناکام لوگوں کی صفات اللہ رب العالمین نے سورہ نور میں آیت نمبر 47 سے 50 تک یہ بتایا۔ اب اس کے بعد انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم، جب مومن ایمان والوں کو دعوت دی جاتی ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے پاس آؤ اور اپنی زندگیوں کے فیصلے یہاں ہوتے ہیں، تو قالوا سمعنا واطعنا، تو کہتے ہیں جی سر آنکھوں پر ہماری زندگی۔ کیوں؟ انہوں نے دیکھا ہے کہ کفر کیا ہے۔ کسی غیر مسلم سے پوچھ کر دیکھو جو اسلام قبول کیا ہے، اسلام کیا ہے، اور اسلام کی خوبیاں کیا ہیں، اسلام کی اچھائیاں کیا ہیں، اسلام کی بھلائیاں کیا ہیں۔ ایک زندگی جو کفر میں گزری ہے، ایک زندگی جو اسلام میں لے کر آیا، تو ان سے پوچھو کہ اسلام کی بھلائی کیا ہے۔ آپ تو ماپیٹ مسلمان ہو گئے، آپ کو اسلام کی قدر نہیں۔ اور دنیا میں جتنے بھی لوگ مسلمان ہوئے قرآن کو سمجھ کر مسلمان ہوئے۔ قرآن ہی ایک ایسا اللہ کا کلام ہے جو دلوں کو بدل دیتا ہے۔ اس لیے عرب کے مشہور ایک سے ایک ایجوکیٹڈ لوگ، بڑے بڑے ادیب اور شعراء کہتے تھے کہ قرآن نبی جب پیش کرتے بولے جادو ہے، اور یقیناً جادو ہے جو دلوں کو بدل دیتا ہے، زندگیوں کو بدل دیتا ہے، اور جہنمی سے جنت والا بنا دیتا ہے، برائیوں سے ہٹا کر جنت کے راستے پہ لگا دیتا ہے۔ تو قرآن مجید کو پڑھنے اور قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے تو آپ مومن نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ہماری زندگی کی ساری ضرورتیں بیان کی، ہماری سوسائٹی کے، ہمارا نظام حیات، ہمارا سسٹم، سب کچھ قرآن کے اندر ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کا دعویٰ کرتے ہیں تو اس بات کو ہم سمجھیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے فرمایا اولئک هم المفلحون، ایسے ہی لوگ کامیاب ہیں۔ تو یہ کامیاب لوگوں کی نشانیاں کیا نشانیاں ہیں؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ اللہ نے بتایا اوپر کہ وہ مومن نہیں ہیں، وہ ظالم ہیں، جو ناکام صفات تین آپ کو بتائے، اور یہاں اللہ نے فرمایا اولئک هم المؤمنون، یہی مومن لوگ ہیں۔ اطاعت، توحید کے بعد دین کو سیکھنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے دین کا علم حاصل کرنے کے بعد اللہ کی اطاعت کرنا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمان برداری کرنا۔ ایک ہی انسان کو اللہ نے اپنی دنیا میں اطاعت کرنے کے لیے، ان کی بات سننے کے لیے اور ان کی ہر بات کو اطاعت کرنے کا حکم دیا ہے۔ ایک اللہ کے رسول کے علاوہ کوئی انسان مخلوق میں آپ کے لیے اتھینٹک نہیں ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہر انسان کی بات کو لیا جا سکتا ہے، ہر انسان کی بات کو رد کیا جا سکتا ہے، سوائے اس قبر والے رسول اللہ کی بات کو، کیونکہ مدینہ منورہ میں وہ امام تھے اور مدینہ منورہ میں لوگوں کو ایجوکیشن دیا کرتے تھے، حدیث پڑھایا کرتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ سب کی بات، اللہ رب العالمین نے دنیا میں جتنے بھی لوگوں نے دین کے راستے کھول رکھے تھے سب کے راستے بند کر دیا، جنت کو کوئی راستہ لے کے نہیں جانے والا۔
جنت کا راستہ ایک ہی مدینے والے کا راستہ ہے. مدینے والے کے نقش قدم پر چلو، مدینے والا ہی آپ کو جنت میں لے جائے گا. اور یہ قرآن آپ کو تعلیم ایجوکیشن دیتا ہے کہ کون سا راستہ آپ کو جنت کو لے جانے والا ہے. اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن آپ کو دیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سب سے بڑا معجزہ، زندگی میں قیامت تک باقی رہنے والی کتاب یہ قرآن مجید ہے. یہ قرآن مجید آپ کے ہاتھ میں دے کر دوسرے آپ کے ہاتھ کو پکڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں لے جاتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی ذات اقدس ہے مخلوق میں. ساری کائنات میں قیامت تک انسان اور جنوں کے لیے جو ہمیں فلاح، بہبودی، کامیابی، ایمان والا اور دنیا میں بھی کامیاب آخرت میں بھی کامیاب. صحابہ کرام کو آپ نے دیکھا جو نبی پر ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد ان کی زندگیوں میں جو تبدیلی آئی، مدینہ منورہ مسلمان ہوا، پہلی ریاست بنی، پھر پورا جزیرہ عرب، پورا مکہ اور پورا جزیرہ عرب مسلمان ہو گیا. مکے کے حجاز کہتے ہیں اس کو، حجاز سے لے کر بحرین تک پورا کا پورا اسلام میں داخل ہو گیا. اسلام نبی کے بعد میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام 13 سال مکے میں آپ نے دعوت کا کام کیا. لوگ ظلم و ستم کرتے رہے، صحابہ کرام نے جانوں کی قربانیاں دی اور اپنی جانوں کی نذرانے پیش کیے. اللہ تعالیٰ نے ہجرت کا حکم دیا. جب مدینے میں آئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ساری زندگی ان کافروں، مشرکوں اور دشمنوں سے، منافقوں سے لڑتے رہے. اور پھر اللہ کے نبی کے بعد میں ابو بکر خلیفہ بنے، عمر خلیفہ بنے، عثمان خلیفہ بنے، علی خلیفہ بنے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. انہوں نے اللہ کے دین کو پوری دنیا کے اندر پھیلا دیا، مشرق سے لے کر مغرب تک، چین کی سرحدوں پر، افریقہ کے جنگلوں تک اسلام کو حضرت عثمان کے زمانے میں پہنچا دیا. کیا چیز تھی، کیا اسپرٹ تھی ان کے اندر. میرے دوستو، یہ تعلیم ہے قرآن کی. آج دنیا کے غیر مسلم چاہتے ہیں کہ مسلمان ایجوکیشن نہ لیں، ایجوکیشن لیں گے تو یہ چینج ہو جائیں گے. ان کو قرآن نہیں پڑھانا، اس کے لیے آپ کو بہت ساری چیزیں دیتے ہیں اور مختلف سہولتیں دیتے ہیں. اور آپ کو پتا ہے ابھی ایک آرٹیکل آیا ہے کہ جس میں غیر مسلم کنٹریز میں جو مسلمان چلے گئے تو 10 سال 20 سال فرسٹ جنریشن، میں جیسے عالم دین ہوں، میں کہوں گا کہ جی میں تو بڑا زبردست علم والا ہوں، مجھے کوئی بھٹکا نہیں سکتا، میری اولاد کو بھٹکا نہیں سکتا. لیکن 40 سال ہوتے ہیں پوری نیشن کو چینج کرنے کے لیے. ہر 10 سال میں ایک نیشن چینج ہوتی ہے، ایک جنریشن چینج ہوتا ہے. فرسٹ جنریشن میں ہوں، سیکنڈ، تھرڈ، فورتھ جنریشن میں لوگ کافر ہونا شروع ہو جاتے. بولے 50 سال میں 90% لوگ کافر ہو گئے، کرسچن ہو گئے. کوئی آسٹریلیا چلا گیا، کوئی کینیڈا چلا گیا، کوئی یو کے چلا گیا، کوئی US چلا گیا. اور وہاں جانے کے بعد میں ان فیملیوں کی اسٹڈی کرنے کے بعد بتایا کہ 20 سال میں اتنے 60% چینج ہوئے. 40 سال میں پوری فیملی 100% 90% کرسچن ہو. ہم سمجھ رہے ہیں لیکن وہ لوگ ویلکم کرتے ہیں، آؤ ہمارے ملک کو آؤ. ان کو پتا ہے کہ یہاں کی سہولتیں، یہاں ان کی خواہشیں سب ملے گی. تو دنیا آپ کو ہر جگہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے لیے غربت اور فقیری پر نہیں ڈرتا ہوں، میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ دنیا تمہارے اوپر پھیل جائے گی، خوشحالی تمہاری زندگی ہوگی تو اس وقت میں آپ سب سے زیادہ فتنے میں ہوں گے. آج کا زمانہ ہمارا زندگی کی ہر سہولت، ہر آرامی، عیش و آرام ہمارے پاس ہے، کوئی چیز کی کمی نہیں ہے. بہت کم لوگ ہیں جو دنیا کی زندگی کی سہولتوں سے محروم ہیں. تو ایسے لیے آج دنیا ہمارے لیے فتنہ بنی ہوئی ہے. دین ہمارے گھروں سے نکلتا جا رہا ہے، ہماری عورتوں سے دین مٹتا جا رہا ہے. پردہ گیا، دین گیا، قرآن گیا، نمازوں کا پڑھنا چلا گیا، مسجدیں ویران ہوتی جا رہی ہیں، گھروں کے اندر قرآن کی آواز نہیں. اور اس طرح سے میرے دوستوں اور بھائیوں، اللہ رب العالمین نے ہمیں کامیابی کے جو صفات بتائے ہیں وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا،
اور اس کے بعد میں اللہ رب العالمین کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے بعد میں وَيَخْشَ اللَّهَ، اللہ کا خوف ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے۔ گناہ، برائی، معصیت کرنے کے بعد ایک بھی اگر گناہ ہوتا ہے تو آدمی کو ڈر ہونا چاہیے کہ میرے سے یہ گناہ ہو گیا۔ نماز چھوڑنے سے بڑھ کر گناہ کون سا ہے؟ آپ کس چیز کے مسلمان ہیں؟ یہ مسجدیں ایک علامت ہے اسلام کی، اور آپ کے اندر اسلام ہونے کی کوئی علامت نہیں سوائے نماز کے۔ آپ مسلمان ہیں کیسے معلوم ہوگا؟ صرف آپ کے نماز پڑھنے سے۔ باقی داڑھی تو میرے بھائی آج تو سب ہمارے پی ایم صاحب سے لے کر سب لوگ نوجوان داڑھی رکھنا فیشن ہو گیا۔ سکھ بھی داڑھی رکھتا ہے، جوز یہودی بھی داڑھی رکھتے ہیں، غیر مسلم بھی داڑھی رکھتے ہیں۔ تو داڑھی سے کوئی مسلمان کی پہچان نہیں ہے، پہچان آپ کی نماز سے ہے۔ اگر آپ نے نماز کو چھوڑ دیا تو اللہ کے نبی نے کہا ہمارے اور غیروں کے درمیان ایک ہی فاصلہ ہے نماز کا، نماز چھوڑا تو آپ کافر ہو گئے۔ تو اس طرح سے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نمازوں کی اصلاح کریں، اور اللہ رب العالمین نے جو بات بتائی اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، وَيَتَّقِي، تقوی اختیار کرے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، پہلی بات فرمائی فلاح اور کامیابی اور نجات، ہمیشہ کامیاب ہونے والے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انسان کامیاب مسلمان وہ ہے جس کے اندر توحید ہو، ایمان ہو، عقیدہ توحید کا ایجوکیشن ہو، قرآن و سنت، اور نماز کی پابندی کرے اور زکوٰۃ ادا کرے اور اطاعت گزار انسان بنے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور ہماری زندگیوں کی بگاڑ، ہماری خرابیاں، ہماری برائیاں اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے، اور ہمارے گھروں کی اصلاح فرمائے۔ اب باتیں تو بہت ہیں مگر ایک ہمیں کوشش کرنی چاہیے دوستو، آج دنیا کی کوئی طاقت اسلام کو مٹا نہیں سکتی، مٹا سکتی ہے مسلمان کو۔ مسلمان اگر کمزور پڑ گیا تو دنیا آخرت سے، آسمان سے کوئی فرشتے آ کر آپ کو بچانے والے نہیں، اسلام کو بچانے والے نہیں۔ اندلس اسپین سے اسلام کو پوری طرح مٹا دیا، دنیا کے مختلف علاقوں سے مٹا دیا، اور وہاں پوری طرح مکمل اسٹڈی کر کے اسی قانون کو، اسی لا کو اس کنٹری کے اندر نافذ کرنے کے لیے پوری طرح بڑے بڑے اسکالرز کام کر رہے ہیں، بڑے بڑے مائنڈڈ لوگ کام کر رہے ہیں، اور مسلمان خواب غفلت میں ہیں۔ میرے دوستو، اپنے دین کا، اپنے ایمان کا غیرت پیدا کریں، اپنے اندر عار اور شرم و حیا پیدا کریں، اپنی عورتوں کے لیے، اپنے دین کے لیے، اپنی آخرت کے لیے، کیونکہ زندگی 10 سال، 20 سال، 100 سال، 500 سال، مگر مرنا تو ہے۔ مرنے کے بعد دو ہی راستے ہیں، فریق فی الجنت فریق فی السعیر، ایک جنت والا، دوسرا جہنم والا، دوسرا تیسرا کوئی راستہ نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رب حلیم۔